ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. ایک بات میں یہ واضح کر دوں کہ کل میں نے جو آخری دو حوالہ جات نہج البلاغہ سے پیش کیے، تو نہج البلاغہ کے بہت سے نسخے پائے جاتے ہیں. ایران میں بھی نہج البلاغہ تباہ ہوتی رہتی ہے اور مصر میں بھی تباہ ہوئی، اور نہج البلاغہ کے قدیم نسخہ جات بھی ہیں اور جدید تباہ کے نسخہ جات بھی ہیں. خود ہمارے پاس میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ذاتی مطالعہ میں جس نہج البلاغہ کے نسخہ کو میں نے پڑھا تھا اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ 106 برس پہلے کا، آج سے 106 برس پہلے کا نسخہ، یعنی 1324 ہجری کا مطبوعہ ہے وہ نسخہ تہران کا، حاج علی نقی فیض الاسلام کی فارسی ترجمہ اور شرح کے ساتھ. تو کچھ نسخے قدیم ہیں، کچھ جدید ہیں، کچھ ایران کے مطبوعہ، کچھ مصر کے مطبوعہ. تو اس میں خطبات کے نمبر بعض نسخوں میں بدل جاتے ہیں. تو آخری دو جو حوالے میں نے کوٹ کیے، تو میں آج یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ میں ان کی طبع بھی واضح طور پہ سمجھا دوں. بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص، موسٹلی میں نے دیکھا شیعہ حضرات جو علماء اور واعظین اور ذاکرین ہیں، ان کے پاس اکثر اہل علم کو چھوڑ کر جو عربی میں مطالعہ کرتے ہیں کتب کا اور فارسی میں مطالعہ کرتے ہیں کتب کا، ان کو چھوڑ کر بالعموم جو علماء، واعظین، خطباء، ذاکرین، ان کے پاس پاکستانی نسخہ ہوتا ہے اور اردو ترجمہ ہوتا ہے مفتی جعفر حسین صاحب کا. جہاں بھی میں نے معلوم کیا تو ان کے پاس وہی ایک ہی نسخہ ہوتا ہے اور اس کے سوا کوئی اور نہ نسخہ ہوتا ہے، نہ کوئی شرح ہوتی ہے، نہ قدماء کی، نہ جدید علماء کی. اب ممکن ہے کسی کے پاس کوئی اور نسخہ ہو، میں نے خطبہ نمبر کچھ اور بتایا ایک اور طبع سے، تو وہ بعض اوقات ایسا مغالطہ پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ یہ تو اس خطبہ نمبر میں یہ عبارت ہی نہیں ہے. ہر چند کہ اس کا امکان کم ہے کہ جب میں پوری کی پوری عبارت خطبے کی پڑھ کے اور اس کی تفصیلات، پھر اس کی شروع خود شیعہ محققین اور علماء کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں، تو اس امر کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ کچھ ریفرنس کو غلط کہا جائے. مگر طبع کا بتانا ضروری ہے تاکہ مغالطہ پیدا کرنے کا بھی امکان نہ رہے. تو مثلا میں نے جو یہ حوالہ پیش کیا تھا، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی خلافت اور امامت کا معنی اور مفہوم اور اس کا جواز اور اس کا استدلال پیش کیا اپنے اس خط میں جو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی طرف لکھا. تو اس خط کے لیے میں نے بیان کیا تھا کہ خط نمبر 6 ہے، وَمِن کتاب لہو علیہ السلام الی معاویہ. یہ عبارت تھی انہ بایعنی القوم الذی بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان. اور جا کے یہ عبارت میں نے ختم یہاں پر کی تھی کہ جس میں مولا علی شیر خدا نے لکھا کہ خلافت کا تعین کرنا، کسی کو خلیفہ بنانا، کسی کو امام مقرر کرنا، یہ صرف انما کلمہ حصر ہے، صرف اور صرف شورا کا حق ہے. یعنی شورا ہی کسی کو خلیفہ اور امام نامزد کرتی اور مقرر کرتی ہے، اور شورا مشتمل ہے صحابہ کرام پر جو مہاجرین اور انصار ہیں.
فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِدًا. اگر صحابہ کرام مہاجرین و انصار کی شورا کسی ایک شخص پر اجماع کر لے، جمع ہو جائے، ان کا اتفاق رائے ہو جائے خلیفہ مقرر کرنے کے لیے، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور اسے وہ امام کہہ دیں کہ یہ ہمارا امام ہے، اس کو امام کا ٹائٹل دے دیں، تو اللہ کی طرف سے بھی وہی خلیفہ اور امام ہوتا ہے. میں کل کے اس ریفرنس کو ریپیٹ کرتے ہوئے آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں. یہ جو ریفرنس میں نے دیا ہے اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کی اس وضاحت سے جو نہج البلاغہ کے آپ کے خط نمبر 6 میں ہے، یہ بات بغیر شک و شبہ کے اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ امامت و خلافت ہرگز کوئی منسوس شے حضرت علی شیر خدا کے نزدیک نہیں تھی. نہ یہ منسوس منصب تھا اور نہ یہ منصب مبنی بر وصیت رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منصب شورائی تھا، اور انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کی شورا کے تقرر اور تعین سے خلیفہ اور امام مقرر ہوتا تھا. اسی کو مولا علی شیر خدا نے اپنی دلیل بنایا. اب یہ جو ریفرنس دیا میں نے، یہ بھی اور اس کے علاوہ دوسرا ریفرنس بھی دیا تھا جس میں نے عرض کیا کہ آپ نے خطبہ دیا ہے فی استنفار الناس الی اہل الشام، اور یہ خطبہ نمبر 33 میں نے کوٹ کیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کی خلافت کو میں نے تسلیم کر لیا اور بیعت کر لی. ہم راضی ہو گئے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر، اور ہم نے اللہ کا امر سمجھ کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا، چونکہ اللہ کی قضا اور اللہ کا فیصلہ ہے. اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات جھوٹی منسوب نہیں کر سکتا، چونکہ میں نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا ہوں اور آپ کی تصدیق کی ہے. اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرے حق میں وصیت کی گئی تھی خلافت و امامت کی، تو یہ جھوٹ ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کذب منسوب کرنا ہوگا، اور میں سب سے پہلا رسول کی تصدیق کرنے والا کیسے رسول پر جھوٹ بول سکتا ہوں معاذ اللہ. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرنا ان کی مقدم ہے، اور میرے گلے میں حضرت ابو بکر پر اجماع امت کے ہو جانے کے بعد اور ان کے ہاتھ پر انصار اور مہاجرین صحابہ کی بیعت کر لینے کے بعد اب یہ میثاق میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جیسے گردن میں پٹا آ جاتا ہے، فی عنقی لغیری. یہ دو فرمودات مولا علی شیر خدا کے، ایک بصورت خطبہ اور ایک بصورت خط، اس نے خلافت راشدہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، تینوں کی خلافتوں کو واضح طور پر، قطعی طور پر حق ثابت کر دیا. اور پھر مولا علی شیر خدا نے خلافت و امامت کی حقیقت کو بھی بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا. یہ تو خلاصتاً میں نے کل کی نشست کے آخری دو ریفرنسز کو بیان کیا ہے، مگر اصل مقصود میرا طبع کو کوٹ کرنا تھا، کیونکہ بعض نسخوں میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ ریفرنس جس کو میں نے اہل شام کی طرف مولا علی شیر خدا کے خطبے کی بات کی ہے اور خطبہ نمبر 33 بتایا ہے، یہ جو نسخہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے وہ نہج البلاغہ کا نسخہ ہے، جس کی شرح کی ہے مفتی محمد عبدہو نے، جو دیار مصریہ کے مفتی اعظم تھے، اور طبع ہوا ہے یہ نسخہ مصر میں مطبعۃ الاستقامہ اور المکتبہ تجاریہ الکبریٰ شار محمد علی مصر، یہ معتمم ہیں، اور مطبعۃ الاستقامہ کا نسخہ ہے. اس کا خطبہ نمبر 33 ہے، اور جو خط بتایا حضرت امیر معاویہ کے نام، اس کا نمبر 6 ہے، وہ معروف ہے خط، اس میں اشکال نہیں ہو سکتا. یہ میں نے اس لیے کوٹ کیا کہ اب یہی دیکھیے جو 33 نمبر جس کو میں نے کہا یہ جو حوالہ ہے،
ابھی جو میں نے مولا علی شیر خدا کے خطبہ کا دیا، اب یہ جب دوسری کتاب کو لیتے ہیں، میں نے اس کی شرح کی تھی، تو اس کی شرح ابن میثم البحرانی کی شرح، جو نہج البلاغہ کی تاریخ میں لکھی گئی سب سے بڑی شرح ہے۔ تو شرح ابن میثم البحرانی کا حوالہ دیا تھا اس کی وضاحت میں، اور اب انہوں نے اپنے نسخے میں شرح نہج البلاغہ ابن میثم البحرانی، انہوں نے اس خطبے کو نمبر 36 دیا ہے۔ تو میں نے اس لیے ضرورت محسوس کی کہ مختلف نسخوں میں چونکہ نمبر مختلف آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے ریفرنس خطبہ کا دے دیا 33 اور کوئی دیکھ کر کہہ دے کہ دیکھو جی یہ 33 نمبر خطبہ نہج البلاغہ کا ہمارے سامنے ہے اور اس میں یہ عبارت نہیں ہے۔ تو مقصود یہی بات واضح کرنا تھا کہ مختلف مطابع میں خطبوں کے اور خطوط کے نمبر قدرے تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں۔ تو یہ بعض نسخوں میں جو شرح ابن میثم البحرانی کا نسخہ ہے، انہوں نے اس کو خطبہ نمبر 36 بیان کیا ہے، ومن کلام لہو علیہ السلام، اور یہ آپ کے ایک خطبے کا تسلسل ہے اس 36 میں۔ یہ اس کی عبارت ہے جو میں نے آپ کو کوٹ کی کہ ہم نے یہ خلافتیں خلفائے ثلاثہ کی اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کر لی، اللہ کی قضا اور فیصلہ اور اللہ کے امر کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ اور اس کی شرح میں نے بیان کیا تھا کہ یہ جو آپ نے فرمایا فَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي، جب ان کی بیعت ہو گئی اور اجماع ہو گیا امت کا، اور چونکہ دوسرے خط میں لکھتے ہیں کہ خلافت اجماع امت سے ہی منعقد ہو جاتی ہے، انما الشورى للمہاجرین والانصار، اور اس میں فرمایا کہ فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا، جب وہ کسی پر اجماع کر لیں مہاجرین و انصار صحابہ اور اس کو امام ڈکلیئر کر دیں تو وہی اللہ کی طرف سے امام ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اب چونکہ مولا علی شیر خدا نے ایک پیمانہ، ایک اصول شرعی بیان فرما دیا کہ اگر جمع ہو جائے، اجماع کر لیں، امت کا اجماع ہو جائے مہاجرین و انصار کا کسی پر، اور اسے اپنا امام اور خلیفہ مقرر کر لیں اور بیعت کر لیں، تو یہ حجت ہے۔ فرمایا اللہ کی طرف سے بھی وہی امام اور وہی خلیفہ مقرر ہو جاتا ہے، تو یہ حجت ہو جاتی ہے اجماع کی وجہ سے۔ اس حجت قاطعہ کو جو مولا علی شیر خدا نے خود اپنے خط میں بیان کی، خط نمبر 6 میں حضرت امیر معاویہ کے نام لکھے گئے خط میں، اب اس حجت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کو علامہ ابن میثم البحرانی نے جس کی تصدیق کی کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہو گئی اور وہی شورا مہاجرین و انصار کی جمع ہو گئی، اجماع ہو گیا امت کا، وقیل المیثاق ما لازمہ من بیعت ابی بکر بعد ایقاعہا، جب واقع ہو گئی آپ کی بیعت اور اجماع امت ہو گیا مہاجرین و انصار کی طرف سے، تو فرمایا یہ میثاق بن گیا شریعت کے نزدیک۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ شرعی میثاق بن گیا اور میرے اوپر اس کی پیروی کرنا واجب ہو گئی۔ فَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عُنُقِي، واجب ہو گئی اس میثاق کی پیروی کرنا، کیوں کہ اس پر مہاجرین و انصار کی شورا کا اجماع ہو گیا ہے، اور خلافت منعقد ہی مہاجرین و انصار کی شورا سے ہوتی ہے، یہ ان کا حق ہے۔ تو یہ حوالہ جو میں نے عرض کیا، یہ گویا ابن میثم البحرانی نے اسے خطبہ نمبر 36 کے طور پر بیان کیا ہے۔ تو بس اس کا خیال رہے کہ جہاں کہیں مطابع مختلف ہو جائیں تو وہ آگے پیچھے ریفرنس ہو سکتے ہیں، اس کا خیال رکھ لیا جائے۔